پیر دیکھنا ہو تو کراچی میں بیٹھا الیاس قادری دیکھو، پیر دیکھنا ہو تو مرکز صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا امام جلالی دیکھو۔ آج کے پیر صاحب دیکھ لیں، ایک نماز مدینے میں، دوسری نماز مکے میں، سبحان اللہ۔ پیر صاحب کہتے ہیں جی مجھے کوئی ملنے نہ آئے، نوکر سے غلطی ہوتے شاہ صاحب نوکری تو نہ کاٹ دیجیے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ ابھی میں نے سخاوت کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا، امام حسن کی سخاوت کے جتنے واقعات ہیں، میں کہتا ہوں کہ راتوں کی راتیں بیت جائیں لیکن یہ واقعات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ باتیں میرے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ کمال ہی واقعہ ہے، بہت ہی کمال کا واقعہ ہے۔ کیا شان امام حسن کی ہے، کیا سخاوت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ مسجد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے تو ایک شخص بیٹھا تھا رب کی بارگاہ میں، عرض گزار تھا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے چہرے کے اوپر اس کے آنسو گر رہے تھے، آنکھیں اس کی محو تمنا تھی، دل اس کا رب کی طرف متوجہ تھا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا تو رب سے مانگ رہا تھا، یا اللہ 10,000 درہم چاہیے۔ رب کے سامنے اس نے ایک مقدار مقرر کی کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم کی اشد ضرورت ہے، مجھے چاہیے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں۔ جیسے کوئی بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کے روتا دھوتا نہیں ہے، ویسے ہی وہ بندہ رب کے سامنے بیٹھ کے عرض گزار تھا، عرض کر رہا تھا۔ کچھ ہم جیسے لوگ ہیں کہ دعا مانگتے ہیں تو کیسے مانگتے ہیں؟ لب پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، ذہن میں کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، راوی نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ شخص رب کی بارگاہ میں جب عرض گزار تھا، اس کا دھیان وہاں پر ہی تھا، وہ محو تمنا ہوا تھا، وہ محو خدا ہوا تھا، وہ رب کی ذات کے اندر فنا ہو کے مانگ رہا تھا کہ یا اللہ 10,000 درہم چاہیے۔ امام حسن نے جب سنا نا، سید سن لے، جن کے گھرانے سے سخاوت بٹتی ہے، وہ جب سن لے کہ پیسے چاہیے، مال چاہیے، کوئی بھی چیز چاہیے، امام حسن بھاگے بھاگے گھر گئے۔ آپ نے اس شخص کو کچھ بھی نہیں کہا، اسے نہیں پوچھا کہ تو نے کیا کرنی ہے، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ امام حسن نے کچھ نہیں کہا، امام حسن وہاں سے ہی چل پڑے، سیدھا اپنے گھر گئے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد واپس آئے تو آپ نے اس کے اسی دعا والے ہاتھوں میں 10,000 درہم رکھ دیے۔ کیا بات ہے اس گھرانے کی سخاوت کی، کیا بات ہے۔ وہ شخص بھی اس وقت بہت خوش ہوا کہ میں تو رب سے مانگ رہا تھا، ابھی میں اٹھ کے گھر بھی نہیں گیا، ابھی میں ادھر ہی بیٹھا تھا کہ ادھر ہی نواسہ رسول نے مجھے نواز لیا۔ مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ زندہ ہوں اور دنیا کے اندر قحط آ جائے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ہماری اس نشریات کا نام پیغام رمضان، نام ہی بہت جامعیت والا ہے۔ پیغام رمضان، رمضان کا پیغام کیا ہے؟ رمضان کا پیغام سیکھنا ہے تو حسن مجتبی سے سیکھو، امام حسن سے سیکھو۔ حضرت امیر معاویہ، وہ بھونکنے والے تو بھونکتے رہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی دشمنیاں تھی۔ حضرت امیر معاویہ تو صحابہ کو بٹھا کے کہتے تھے سناؤ ذرا حسن کے قصے، کیا کہتا ہے میرا حسن، کیا کرتا تھا میرا حسن۔ جو بھونکتے ہیں وہ بھونکتے ہی رہیں گے کہ معاذ اللہ ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، یہ تھا، خلافت کے مسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے درمیان تو محبتوں کے بیچ بہے ہوئے تھے۔ کیا محبت کا بیج رسول اللہ نے بویا ہو؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے جب آپس میں محبت ہو تو یہ پودا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ پودا تو ہمیشہ ہی ہرا بھرا رہے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت امیر معاویہ نے کسی شخص سے پوچھا کہ تم ہوتے تھے، میں نے اتنا وقت حضرت امام حسن کے ساتھ نہیں گزارا لیکن تم نے گزارا ہے، تم بتاؤ ذرا امام حسن کرتے کیا تھے؟ سارا دن تم ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کو آتے جاتے دیکھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ صحابی رسول، وہ تابعی بزرگ، آپ فرمانے لگے میں نے امام حسن کو دیکھا ہے، صبح صبح تہجد کے وقت گھر سے نکلتے تھے، تہجد کے وقت اپنے گھر سے باہر آتے تھے، باہر آ کے سیدھا مسجد کا رخ کرتے تھے، مسجد میں جا کے آپ نماز فجر ادا فرماتے، پھر وہاں ہی بیٹھ جاتے، ادھر ہی بیٹھتے تھے۔ ادھر بیٹھ کے کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملتے تھے۔ آج کے پیر صاحب دیکھ لیں، ایک نماز مدینے میں، دوسری نماز مکے میں، سبحان اللہ۔
اور جن کے گھر سے یہ پیر خانہ شروع ہوا ہے ان سے سیکھو. وہ تہجد کے وقت اٹھ کے مسجد میں جاتے تھے, وضو کرتے تھے, وضو کرنے کے بعد نماز تہجد ادا فرماتے تھے, نماز تہجد کر کے رک نہیں جاتے تھے, سو نہیں جاتے تھے, نماز فجر پڑھتے تھے. پیر صاحب کہتے ہیں جی مجھے کوئی ملنے نہ آئے, میں بڑا مصروف بندہ ہوں. امام حسن مسجد میں رکتے تھے, وہاں رک کے اپنے محبت کرنے والوں سے ملتے تھے. لیکن آج آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ پیر صاحب نے گھر جا کے کوئی فلم دیکھنی ہوگی شاید. پیر صاحب نے بیٹھ کے نفل نہیں پڑھنے ہوتے. میں ان پیران عظام کی بات نہیں کر رہا جو صحیح العقیدہ ہے, صحیح العمل ہے, وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. لیکن معاذ اللہ داڑھی منڈے پیر صاحب, سبحان اللہ, کیا بات ہے. پیر صاحب ایک نماز مدینے میں پڑھتے ہیں, ایک نماز مکے میں پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کھانا بھی وہاں پہ کھا لیا کرو. پاکستان میں کھانے کا بھی کوئی کام نہیں ہے میرے خیال ہے. اگر نماز ہی وہاں پڑھنی ہے, کھانا وہاں پہ کھاؤ. پیر خانہ سیکھنا ہے, پیر خانہ آستانہ چلانا سیکھنا ہے, تو میں کہتا ہوں میرے حسن مجتبیٰ سے سیکھو. انہوں نے کیسے چلایا؟ بیٹھتے تھے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے, اپنے گھر نہیں جاتے تھے. وہ تابعی بزرگ کہتے ہیں میرے معاویہ کو ہی بیٹھ کر سنا رہے ہیں, اور میرے معاویہ بھی مزے لے کر سن رہے ہیں کہ میرے حسن کی باتیں ہیں. کہنے والے کہتے رہیں, جلنے والے چلتے رہیں کہ صحابہ میں محبت نہیں تھی. صحابہ معاذ اللہ اہل بیت سے بغض رکھتے تھے, اہل بیت معاذ اللہ صحابہ سے بغض رکھتے تھے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ کیا نعرہ دیا اللہ ستار قادری صاحب رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے, ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کیا نعرہ دیا؟ ہر صحابی, وہ صحابی ہو, وہ کوئی بھی تابعی ہو, وہ کوئی بھی اہل بیت کا فرد ہو, جلنے والے جلتے رہیں گے, بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور پیچھے ہٹو, ہمیں تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں ایسے پیڑوں کی, ایسے فقیروں کی, ایسے مولویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جو میرے معاویہ کی شان کو بھونکے, جو امام حسن کی شان کو بھونکے, جو حضرت سیدنا امام حسین کو بھونکے, جو معاذ اللہ یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے. اشارہ دے رہا ہوں, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. یزید کو اپنا امام مانتے ہو, تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. وہ تابع بزرگ کہتے ہیں امام حسن پھر وہاں سے گھر جاتے تھے. اب کچھ آرام فرماتے تھے. اب گھر کے حالات بھی اس تابع بزرگ کو نہیں پتا کہ گھر میں کتنے نوافل پڑھتے تھے, گھر میں کتنی عبادت خدا کرتے تھے, یہ بھی اس تابع بزرگ کو بھی نہیں پتا. فرماتے ہیں ظہر کے وقت پھر آ جاتے تھے, پھر آتے تھے, پھر وہی نماز, پھر وہی ملاقات کا سلسلہ, وہی تلاوت قرآن, وہی کیف و سرور. وضو کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو خانے میں بیٹھ کر وضو کرتے تھے, ابھی جب اٹھتے تھے نا وضو کر کے, آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا, آپ کے جسم کا رنگ ہی تبدیل ہو جاتا. کہنے والوں نے کہا حضور کیا ہوا, آپ رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں, یا آپ کا رنگ کیوں اتنا تبدیل ہو گیا ہے؟ امام حسن فرماتا ہے تجھے نہیں پتا میں کہاں جا رہا ہوں, میں جا کس کی بارگاہ میں رہا ہوں؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ کرے ہمارے وضو کی حالت بھی یہی ہو, خدا کرے ہماری نمازوں کی حالت بھی یہ ہو. نماز پڑھتے ہیں تو دکان کی ٹینشن, نماز پڑھتے ہیں پیچھے کاروبار کی فکر کہ میرے کاروبار کا کیا بنے گا, میرے فلاں کام کا کیا بنے گا. نماز جیسے ہی شروع ہوئی وہ خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں جو نماز کے بغیر آتے ہی نہیں. نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ معاذ اللہ ہماری نمازوں کا حال ہے. اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو بھی اچھا فرمائے, اپنے تصور کے اندر ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ بزرگ کہتے ہیں امام حسن ظہر کی نماز پڑھنے آتے, ظہر کی نماز پڑھ کے پھر ملاقات کا سلسلہ. ہائے ہائے ہائے, کہوں گا ایک دفعہ پھر کہوں گا ان پیڑوں سے, ان مولویوں سے, تمہارے پاس وقت کس چیز کا نہیں ہوتا, کس چیز کا وقت نہیں ہوتا مریدوں سے ملنے کا. بھائی وہ تم سے محبت کرتے ہیں, تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا, تم نے اندر بیٹھ کے گپے لگانی. پھر کہہ رہا ہوں میں ان پیران اعظام کی بات نہیں کر رہا, ان پیران اعظام کی میں ہرگز بات نہیں کر رہا, ان سجادہ نشینوں کی ہرگز میں بات نہیں کر رہا کہ جو سنت رسول کے پیکر ہیں. پیر دیکھنا ہو تو کراچی میں بیٹھا الیاس قادری دیکھو, پیر دیکھنا ہو تو مرکز صراط مستقیم میں بیٹھا ہوا امام جلالی دیکھو, جن کے چہرے پہ نور دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ پیر ہیں. اعلیٰ حضرت نے پیر کی 4 شرائط لکھی, 4 شرائط لکھی. سب سے پہلی شرط صحیح العقیدہ ہو, صحیح العقیدہ ہو, میرے معاویہ کو بھونکنے والا نہ ہو, امام حسن کو بھونکنے والا نہ ہو, صحابہ کی شان میں زبان درازی کرنے والا نہ ہو.
बाअमल हो, बाअमल हो, दाढ़ी मुंडा ना हो। सुभान अल्लाह, पीर साहब की दाढ़ी मुकम्मल नहीं है, लेकिन हम उनके कदमों में बैठे हुए हैं, उनके कदमों में बैठ के उनके कदम चूम रहे होते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शान है आपके पीर की। आपके पीर की शान इमाम हसन से ऊंची है, मौला अली से ऊंची है। रिवायतों में आता है मौला अली की दाढ़ी इतनी थी कि आपका सीना छुप जाया करता था, उन्होंने तो नहीं काटी। कोई साबित कर दे कभी किसी सहाबी ने अपनी दाढ़ी को हाथ लगाया हो। आज के पीर साहब, क्या शान है आपके पीर साहब की, क्या शान है उन पीराने उज़्ज़ाम की भी। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं उन पीराने उज़्ज़ाम की बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि तोहमतें लगाने वाले बहुत हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उन पीराने उज़्ज़ाम की मैं बात नहीं कर रहा कि जो सही उल अमल है, जो आला हज़रत ने 4 शराइत लिखी। खुदारा, आपने जब पीर चुनना है, अपना पीर खाने का इंतखाब करना है, अपने आस्ताने का इंतखाब करना है, तो आला हज़रत की 4 शराइत को ज़रूर मद्देनज़र रखें। आला हज़रत की 4 शराइत को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें कि ये 4 शराइत होंगी तो मेरा पीर होगा। पीर के अंदर अगर वो 4 शराइत ना पाई जाएं तो वो पीर आपके लिए पीर नहीं होगा, बल्कि वो आपको आपकी पैरवी तो करेगा, आपको लेकर तो जाएगा, आपसे पैरवी भी करवाएगा, लेकिन जहन्नुम के लिए कराएगा, जन्नत के लिए कभी नहीं कराएगा। वो ताबी बुजुर्ग कहते हैं, इमाम हसन लोगों से फिर मुलाकात करते, तिलावत कुरान करते। पीर साहब, कितनी दफ़ा पढ़ा आपने दिन में कुरान, कितने रुकू पढ़े? 1 2 3? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा, आगे जाके पढ़ेंगे। हमारी तो नमाज ही मदीने में है ना। फिर वो ताबे बुजुर्ग कहते कि आप फिर घर तशरीफ़ ले जाते, फिर असर के वक्त आते। 5 नमाजें मस्जिद में, 5 नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते। असर के वक्त इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फिर तशरीफ़ लाते, आप असर की नमाज अदा फरमाते, फिर मुहिब्बीन से मुलाकात फरमाते। पता नहीं कितने मिलने आते थे, कितने मिलने आते थे। वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ तो तुम मशहूर हो जाओ। वो नवासा रसूल थे, दिलों में मोहब्बत थी, अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डायरेक्ट ही दिलों के अंदर डाली थी। फिर इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात फरमाते। वो ताबे बुजुर्ग कहते हैं फिर घर तशरीफ़ ले जाते। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ, ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा दिल कहता है कि इमाम हसन मुजतबा घर जाके भी नवाफिल अदा करते होंगे। ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा ज़मीर कहता है कि इमाम हसन मुजतबा घर जाके भी तिलावत कुरान ही करते होंगे, घर जाके भी कोई नेक आमाल ही करते होंगे। ताबे बुजुर्ग कहते हैं मगरिब के वक्त फिर आ जाते, मगरिब के वक्त घर से उठते, फिर इमाम हसन मुजतबा मस्जिद में आते, फिर नमाज मगरिब अता फरमाते। नमाज मगरिब अता फरमा के फिर मुलाकात का सिलसिला। दोबारा मैं बात जिक्र करना नहीं चाहता, समझने वाले समझ जाएंगे। फिर मुलाकात का सिलसिला, फिर तिलावत कुरान, फिर तशरीफ़ ले जाते, इशा के वक्त फिर आ जाते। अल्लाह अकबर, इशा के वक्त फिर आते। तो ऐसे ही आपकी सारी रूटीन थी, सारा दिन तिलावत कुरान, सारा दिन मुहिब्बीन से मुलाकात, सिला रहमी का दर्स, सारा दिन इमाम हसन मुजतबा अपने नवाफिल में गुजारते, अपनी नमाजों के अंदर गुजारते। सिर्फ यही नहीं, ये मैं दर्स दे रहा हूँ उन पीरों को, उन मौलवियों को जिनको दीन का दर्स ही कोई नहीं। सुनो, इमाम हसन मुजतबा एक मरतबा बैठे थे मेहमानों के साथ, आप तशरीफ़ फरमा थे, अभी दस्तरखान लगा हुआ था, आपके गुलाम खाना ला रहे थे। एक गुलाम से गलती हुई, नौकर से गलती होते शाह साहब, नौकरी तो ना काट दी। एक गुलाम से गलती हुई, गरम शोरबे का प्याला, गरम शाह साहब, ठंडा नहीं गरम, गरम शोरबे का प्याला इमाम हसन के ऊपर गिर गया गलती से, उसके कुछ छींटे। इमाम हसन अभी चुप ही बैठे थे। वो गुलाम भी फिर दीनदार था ना, वो गुलाम कहने लगा वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। सूरह आले इमरान की आयत करीमा तिलावत की, वल काज़िमीनल गैज़। इमाम, अल्लाह फरमाता है गुस्से को पीने वाले। इन लोगों के सामने जब कुरान को तिलावत किया जाता था, इन लोगों के सामने जब कुरान की आयत पढ़ी जाती थी, उनके दिल नरम हो जाते थे। कुफार के सामने ये पत्थर की तरह थे। कुफार के सामने मैदान जहाद के अंदर सहाबा से ज़्यादा पत्थर कोई नहीं होता था, लेकिन जब ये आपस में बैठते थे तो इनसे ज़्यादा नरम दिल कोई नहीं मिलता था। जब उस गुलाम ने ये आयत पढ़ी ना, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पीने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले, इमाम हसन ने कहा जा तुझे माफ़ किया, छोड़ दिया। शाह साहब, पीर साहब की जुती पे आप पाँव रख दें आज, तूने मेरी गुस्ताखी नहीं कर दी,
یہ تو نے کیا کیا؟ پیر صاحب کی جوتی گندی کر دی، یہ تو میری گستاخی ہوگی، یہ نکل گیا تو میری مریدی سے، تو فارغ ہے میری مریدی سے۔ سیکھو امام حسن سے، شوربے کا پیالہ گرم ٹھنڈا نہیں، بار بار کہہ رہا ہوں گرم شوربے کا پیالہ غلام نے اوپر گرا دیا جب ایک آیت کریمہ کے 2 جملے تلاوت کیے، 2 لفظ غلام نے تلاوت کیے۔ غلام ہو تو ایسا جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، غلام نے جب 2 جملے تلاوت کیے، امام حسن نے کہا جا معاف کیا۔ آیت کریمہ ختم نہیں ہوئی شاہ صاحب، آیت کریمہ یہاں سے بھی آگے جاتی ہے۔ اینٹ کی آیت پڑھی، واللہ یحب المحسنین۔ امام رب نے یہاں پہ بس تو نہیں نہ کی، اللہ تو نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اے امام حسن، رب کائنات نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ جیسے امام حسن نے یہ آیت کریمہ سنی، کیا شان ہے امام حسن کی، فرمانے لگے پہلے تجھے بس معاف کیا تھا، اب تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر، اے غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو غلام نہیں رہا، اب تو غلام نہیں رہا، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ سیکھیں وہ ذرا پیر، کہاں گئے وہ پیر، کدھر گئے وہ پیر؟ مجھے اچھے سے یہ واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے کہیں نہ کہیں پہ کسی کی زبان سے یہ واقعہ سنا ہے میرے اہل سنت کے بارے میں۔ قربان جائیں، پیر ہوں تو ایسے ہونا شاہ صاحب، پیر ہوں تو ایسے ہوں جنہوں نے اپنی ساری زندگی سنت رسول کو ادا کرتے ہوئے گزاری، جنہوں نے اپنی ساری زندگی فرائض کو ادا کرتے ہوئے گزاری۔ یہ میں نے کہیں نہ کہیں واقعہ کافی وقت پہلے سنا تھا، مجھے اچھے انداز سے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ذہن میں رہ گئی ہیں۔ یہ میں نے سنا تھا میرے اہل سنت، جب آپ کی اتنی شہرت نہیں تھی، کچھ بچپن کے ہی واقعات ہیں شاید، یا آپ کی جوانی کے کچھ واقعات ہیں، کہ آپ گھر سے تشریف لے جاتے ہیں کسی دکان پر، وہاں پر آپ کچھ سامان لے کر آئے تو کچھ پیسوں کے ایسے معاملات بنے تھے، کیونکہ مجھے اچھے سے یہ واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن سکھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں۔ پیغام رمضان ہے تو رمضان کا پیغام دینے کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے وہاں سے کوئی چیز لی، آپ واپس آ جاتے ہیں تو آپ کو بعد میں یاد آتا ہے میں نے کچھ حق تلفی کر دی ہے اس بندے کی، پیسوں کے معاملے میں یا چیز کے معاملے میں نے اس بندے کی حق تلفی کی ہے۔ وہ بتانے والے نے بتایا کہ میرے اہل سنت گھر سے دوبارہ گئے، شاہ صاحب گھر سے دوبارہ اس دکان پہ تشریف لے گئے، وہ دکاندار سے جا کے معافی مانگی۔ وہ یہ موچی سے میں معافی مانگوں، یہ دودھ فروش سے میں معافی مانگوں؟ تجھے پتا نہیں میری شان کیا، میں تیرے علاقے کا چودھری ہوں، تجھے نہیں پتا میری شان کیا؟ اور بھائی قیامت والے دن کوئی چودھری نہیں، کوئی جٹ نہیں، کوئی بٹ نہیں رہے گا، تو صرف سادات کا چرچا رہے گا، کیونکہ یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ سادات کو تو میں دیکھوں گا نا، گھرانہ جو میرا ہے۔ تو چودھری ہوگا اپنے گھر میں ہوگا، تو باہر چودھری نہیں ہے، ویسے تو گھر میں بھی چودھری نہیں ہے، تو گھر میں پیر صاحب کو گھر میں کوئی نہیں پوچھتا، صاحب باہر آئیں تلامزہ حضرت صاحب دم کرتے ہیں، گھر جائیں گھر والے منہ نہیں لگاتے، پتہ ہے نا کیا حرکات ہے۔ یہ ہمارے پیران نظام کا معاذ اللہ حال ہے۔ پھر کہوں گا میں ان پیران نظام کی بات نہیں کر رہا، میں ان پیران نظام کی ہرگز بات نہیں کر رہا جو باعمل ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اعلیٰ حضرت کی 4 شرائط کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ سکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل ہے امام حسن کی ذات، امام حسن کی ذات تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ آستانہ چلانا سیکھنا ہے تو اہل بیت سے سیکھو، آستانہ چلانا سیکھنا ہے تو امام حسن سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سچا اور پکا عشق عطا فرمائے۔ میرے امام نے بھی کیا خوب لکھا، حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ، یہ لفظ 2 ہیں، جامعیت ہزاروں لفظوں کی ہے، لفظ 2 ہیں لیکن اس کے اندر جو جامعیت ہے وہ ہزاروں لفظوں کی ہے۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، ہر چیز کے ہی سردار ہیں، فرماتے ہیں سید الاسقیاء، سخاوت کرنے والوں کے سردار۔ کیا کمال کا اگلا مصرع ہے، فرماتے ہیں راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ راکب کہاں کے تھے؟ مصطفیٰ کے کندھوں کے۔ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یہ جملہ بہت کمال کا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب لکھ دیں، جب میرے امام لکھ دیں تو کیا ہی بات ہے۔ راکب دوش عزت، اس لفظ کے اوپر غور کریں، راکب دوش عزت، مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر بیٹھنے والے امام حسن، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کیا واقعہ ہے، کیا ہی کمال کا واقعہ ہے
کہ مصطفیٰ جب نماز پڑھتے تھے نا تو امام حسن و حسین کندھے پہ آ جایا کرتے تھے. مصطفیٰ سجدے میں تھے، یہ روایت کے اندر آتا ہے سجدے میں میرے آقا کی پیشانی تھی، سجدے میں مصطفیٰ کے گھٹنے تھے. کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا. ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. تارے یہ ہیں، سورج کا عالم کیا ہوگا. وہی منظر تھا نا مسجد نبوی کا. کچی زمین، کچا فرش، کچی دیواریں، کھجوروں کی چھت، کھجوروں کے پتوں کی چھت تھی مسجد نبوی کی. کچا منظر تھا سارا. آج تو پکا ہے لیکن اس وقت کچا منظر تھا. قربان جائیں وہ منظر کیسا ہوگا. کبھی آنکھوں کو بند کر کے تصور تو کریں کیسا وہ منظر ہوگا. پیچھے صحابہ، پیچھے صدیق کھڑے ہیں، پیچھے ہی عمر ہیں، پیچھے عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، بلال حبشی کھڑے ہیں، میرے معاویہ کھڑے ہیں. سارے اکٹھے کھڑے ہوا کرتے تھے. پیچھے مقتدیوں میں یہ ہیں تو امامت پہ، مصلی امامت پہ میرے مصطفیٰ ہیں. اس منظر کو ذرا تصور میں رکھیں، پھر یہ بات کو سوچیں. منظر کو تصور میں رکھیں. کیا ہی انداز تھا، کیا ہی کمال تھا. ہے مصطفیٰ مصلی امامت پہ، مسجد نبوی کا منظر ہو، کھجوروں کی چھت ہو، کھجوروں کے پتے کی چھت ہو، کچی زمین ہو، کچی دیواریں ہوں، پیچھے صدیق و عمر، عثمان و علی ہوں، امام حسن و حسین آ جائیں. ہائے ہائے ہائے. امام حسن آئے، امام حسین آئے. ابھی بچپنا ہے ان کا، ابھی چھوٹے ہیں. آتے ہیں تو رسول اللہ سجدے میں ہیں، حالت سجدہ کے اندر میرے آقا ہیں. امام حسن اور امام حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، وہ دونوں مصطفیٰ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. کیا شان ہے ان دونوں کی کہ مصطفیٰ اٹھے ہی نہیں سجدے سے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے اپنا سر اس وقت تک نہیں اٹھایا جب تک امام حسن اور امام حسین کندھوں سے نہیں اترے. کیا کمال کا انداز ہے، کیا کمال کی محبت ہے، کیا کمال کی محبت ہے. روایتوں کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل و صورت مصطفیٰ سے ملتی جلتی تھی. ان کی شکل و صورت، آدھے جسم کے مشابہ حضرت امام حسن تھے، آدھے جسم کے مشابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لوگ خاص طور پر زیارت کرنے آتے تھے امام حسن کی، خاص طور پہ حضرت امام حسن کی لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ مصطفیٰ سے ملتے ہیں. ان کی شکل و صورت میرے آقا جیسی ہے. شکل و صورت آدھے جسم میں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم جیسے تھے. لوگ خاص طور پہ صرف اسی نیت سے زیارت کرنے کے لیے آتے تھے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو امام حسن کو دیکھ لو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سچا اور پکا محب بنائے اور ان کا سچا عاشق بنائے اور عشق مصطفیٰ